أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ علیہ. مضمون متعدد بات سنا چکا ہوں. اس پر ذہن میں آیا کہ اس کے متعلق کوئی بات سب لوگوں نے تھوڑا نہیں سنا. چونکہ مناسبت زیادہ نہیں ہم لوگوں کو، تو بہت سی باتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. یہ مضامین بھی بہت زیادہ بیان نہیں کیے جاتے، نہ اتنی سمجھ بوجھی ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ان مضامین سے بھی مناسبت عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی قوت عطا فرمائے. بہرحال جاننا چاہیے. بہت زبردست چھوٹی ہے لیکن بہت اہم مضامین ہے. مکہ معظمہ میں حضرت حاجی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے حضرت حاجی صاحب نے جا کہا مکہ معظمہ میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت مفید ہوگا، لوگوں کو نفع. سب لکھا ہوا ہے شروع میں، عجیب ہوا تو وہی وقت نکل جائیں گے. دیکھیے حضرت شیخی تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب. ایک ضرورت پڑی تو وہاں تھانوی کے یہاں گئے، وہیں کہا ہوں کہ کسی کمرے میں مکہ میں کہا اشرف علی اس کتاب کو کا ترجمہ کر دو، کتاب مفید ہوگی. حضرت حاجی صاحب اس طرح ہی عالم تھے نہیں، تو اپنے مرید سے رجوع کیا کہ نہیں. حضرت تھانی مرید تھے ان کے، سمجھ رہے تھے ہم ترجمہ نہیں کر سکیں گے. اب یہ نہیں کہ ہم پی رہے ہیں چاہے نہ بھی کر سکے تب بھی ہم بڑے ہی رہیں. نہیں، اس میں تو آپ کو جھکنا ہی پڑے گا. جس کے پاس جو دولت ہو اس کے لیے جو آدمی جھکتا ہے تبھی کچھ ملتا ہے. اب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو سلسلے کے اہم بزرگ، خود وہاں تھانوی کے پیر، فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید ہوگا. آگے سب بیان بہت اچھی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. راضی، ہر حال میں راضی. ذبح کرنے کو ہوا بیٹے کو تیار، گھر سے نکلنے کو ہوا تیار. بیوی سے ہے کہ نہیں؟ پوری تاریخ ان کی یہی ہے رضا کی. حکم کیا ہے تم کو پھینکا جائے گا وہاں تیار. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. دل کھل گیا تھا. دل کا کھلنا صحیح معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، ان کی معرفت ہوتی ہے تو دل کھلتا ہے. دل جو کھلتا ہے اس سے کھلتا ہے. جو کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے بھوک کھل جائے گی، بھوک ہوتی ہے نہیں، خوب کھاتا ہے. یا اہل اللہ کو فکر ہوتی ہے کہ ایسی چیز کرو دل کھل جائے. اسی کے لیے مجاہدات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن دل کھل جائے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. خوب تجربہ کیا ہمارا. اب یہ تو اردو ہی نہیں جانتا کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے. ایسا مالیہ میٹ کیا کہ اردو میں علوم آئے تھے پلٹ دیا. نہ لڑکے سمجھے، نہ لڑکی سمجھے، نہ عورت سمجھے. سب ترقی کر رہے ہیں، سب ترقی پر ہے. کیا ترقی؟ جب اپنے بزرگوں کی باتوں تو سمجھ بھی نہیں سکو کیا ترقی ہے.
جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا اللہ نے سینے کو، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، اور ان کو روح ایسی آمنا و صدق لجو آپ کی راہ ہم اسے راضی ہیں، یہ ان کو تسلیم اللہ کی طرف سے کچھ ہے تو اس سے راضی رہنا ہے۔ اب ایسی تعلیم ایسی ان سب چیزوں کے ہوش بھی نہیں ہے، سمجھ الفاظ بھی نہیں سنے ہوئے ہیں، کیا سمجھیں اس لیے اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، اور ان کے قلب کو نور نظر الی الخلق محفوظ کر دیا تھا۔ ان کی نگاہ کبھی مخلوق کی طرف نہیں آتی ہے، بھوک رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہم بھوکے، ہم کو پانی بھوک لگی، ہم پیاسے، ہم کو پیاس لگی ہے، ان کی نظر بس اللہ پر، ان کے نظر ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا۔ بس آگ اسی واسطے ان پر سرد ہوگی، انہوں اپنے کو سپرد کر دیا تھا اللہ کے، تو آگ اللہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اے آگ یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر آگ سرد ہو جاؤ، یہ ہمارا محبوب ہے۔ عاشق کے شد کی یار بہارش نظر نہ کر، عاشق کے شد کی یار بہارش نظر، وہ عاشقی کو کہ معشوق کی طرح نگاہ کرنا کر دے، وہ عاشقی عاشق کی شد کی یار بہارش، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ پوچھ لیا۔ بس آگ اسی واسطے ان پر سرد اور سلامتی ہوگی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا۔ آگ تو اللہ ہی کی ہے نا، جو اللہ کا ہو گیا تو آگ کی مجال ہے کہ اس کو طرف رخ کرے، اس کی طرف رخ کرنا کو ہے کہ اللہ کی طرف رخ کرنا، آگ کی کیا مجال ہے؟ یہ مضامین سننے کیا مطلب خواص بھی نہیں سنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی مناسبت عطا فرمائے۔ کیسے کیسے علوم ہیں اس زمانے میں پڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ علم پتہ بھی نہیں، بہت مشکل تھوڑی نا ہے۔ میں نے دیکھا بعض لڑکے، ہم تو اسی محلے میں رہتے تھے، ان لڑکے ایسا بات بیٹھے تھے فری وقت دیکھا پڑھ رہے ہیں امتحان۔ اس علم کے لیے آپ 1 گھنٹہ بھی نہ نکالیں، 15 منٹ میں نکالیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی اہمیت ہے، اس کے لیے سب تیار ہے۔ صبح ایسا بات بیٹھے تھے، اس کی چونکہ اہمیت نہیں ہے، سرسری نگاہ سے بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، چلو وہاں دیکھ تو پتہ چل جائے گا سب کو۔ مرنا سب کو ہے، مرنا ہی نہیں، روزانہ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالی وہاں ہم کو اچھا ہمارا نتیجہ دکھ رہا ہے۔ بس آگ اسی واسطے ان پر سرد سلامتی ہوگی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ قلب ان کا اللہ کے سپرد، تو پھر مجال کیا ہے کہ آگ ان کو چھو دی۔ ابھی سب چیز کے نہیں بات، حقیقت تو بدلے گی نہیں، حقیقت تو یہی رہے گی۔ جب اللہ کی طرف کے سپرد ہو جائیں گے آپ، تو آگ مجال ہے کہ چھو دیں وہاں پر۔ کوئی مالک ہے اپنے لڑکے کو کرے، کوئی پولیس بھی جائے گی کہ بھائی یہ جو ایس پی سب سے بڑے آفیسر کا ہے، جب کوئی اللہ کا ہو گیا تو مجال نہیں کہ کوئی اس کو چھو سکے۔ اللہ تعالیٰ بس آگ اسی واسطے سرد اور سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ پر اس سے بس سلامتی سا ہے، جب اللہ کے سپرد ہو گئے تو آگ تو اللہ کی ہے۔ آگ کی مجال ہے کہ جو اللہ کے سپردگی میں اس کو چھوئے۔
آگ میں ڈالے گئے. کچھ نہیں، سلامتی ان کے لیے تو گلزار بن گئی آگ. سلام باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. اور یہ دولت کیسے ملی؟ اپنے دل کو انہوں نے ٹھیک کیا تھا. آگ جلانے کی قوت رکھتی تھی، مگر جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ کو جلائے گی آگ، تو اللہ کے والا ہو گیا وہ. اب یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں مجھے. اس کتاب، چھوٹی سی کتاب میں پوری حقیقت ہے دنیا کی اور آخرت کی. اور پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم انہوں کو پڑھنے کی توفیق دے. مولانا مت یہی کہتا ہوں. بہت آتا ہے پوری دنیا میں. یہ بول رہا ہوں پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ لے کے بیٹھے ہیں لوگ، سب کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو لے کر کے کینیڈا ہو، امریکہ ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. جب میں وہاں بیان کر رہا تھا، گجرات میں بیان کر رہا تھا، تو کچھ لوگ بیٹھے تھے دوسرے کمرے میں. گجرات کی بات ہے، جاتا تھا مولانا آپ کی تقریر کو ہم لوگوں نے امریکہ وہاں پہنچا دیا. میں ویسے سمجھتا تھا ویسے لڑکے بچے تھے، میں واقعی پہنچا دیتے تھے سب تقریر. بس انہوں نے اپنے کو سپورٹ کیا اللہ کے، پھینکے گئے آگ میں. اللہ کی طرف سے حکم ہوا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم، ابراہیم پر برد اور سلام ہو جاؤ، ٹھنڈک بن جاؤ گے، سلامتی بن جاؤ. تمہاری مجال نہیں کہ تم اس کو جلا سکو، یہ میرا محبوب ہے. اللہ کا جو من کان للہ کان اللہ لہ، یہ سب کے لیے یہ تعلیمات قیامت تک اس سب کے لیے ہے. جاہل ہو، عالم ہو، عورت ہو، مرد ہو، بدل جائے گی. بخار ابھی آتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں کہیں نہیں ہم مولوی ہم نہیں بخار تمہارا جسے سب لوگ پئیں گے آپ کو بھی یہ پینا ہوگا، کہتا نہیں. استسلام، بس خاموشی سے پڑے رہے. اور باقی مکاٹھی یہ عزت تو رہے گا سال ان کو کوئی عزت ملی. اللہ کو اپنے کو سپرد کیا تو آگ کی مجال نہیں جو ایک بڑے شخص کو سپرد ہو اس پر ہاتھ لگائے. آگ کی مجال نہیں. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. مومن کو سمجھنا چاہیے کہ مواقع امتحان کی جگہ میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خار کو گل، کانٹے کو پھول اور خوف کو امان بنا دیتا ہے کہ اللہ کی شیر اس پر مہربان ہو جائے گا. جو مواقع امتحان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، خار کو گل، کانٹے کو پھول اور خوف کو امان کر دیتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی اللہ والا بنا دے، ہم اللہ کے امان میں آ جائیں. کوئی چیز ذرا نہیں پہنچا سکتی. اب کیا ہے، آیت کرسی وغیرہ کا ہے نا، آیت کرسی پر بس وہ اللہ کا ہو گیا. اب اس پر کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا. آیت کرسی پڑھنے سے اللہ کا جب ہو گیا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آیت کرسی پڑھ کے سو، ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد آیا تھا یہاں سے بھی سانپ آ سکتا ہے، وہاں سے بھی آ سکتا ہے، یہاں بھی اڑ سکتا ہے، ہر جگہ. آپ تو سو گئے، یا سانپ وہاں سے نہیں آ سکتا، آ جاتا ہے، یہاں سے آتا ہے، کبھی کچھ ہے. اللہ ہی پھر اطمینان بھی دیتے ہیں. مگر نیند آوے آدمی اللہ خار کو رحمت علی ہے. وہاں تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں ہے نا.
کانٹا واٹا کو لے ہی نہیں آیا. کتاب کو بھی اسی شان سے چکا مکے میں کیا ترجمہ، تو کم سے کم اردو ایسی لے آئی جو تھوڑا سا امتیازی اردو ہے کہ نہیں امتیازی میں. جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی خاک کو گل، کانٹے کو پھول اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. اللہ کی شان. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے آ سکے، خوف کو امان کر دیتا ہے. اور جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے، اور تیرے منجلی جسے پھینکتے تھے آگ میں پھینکنا ہے تو خود تو جائے گا نہیں، تو دوری سے پھینکے گا، اسی کو کہتے ہیں. اور جب تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرو، تجھ کو کچھ حاجت ہے، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، کچھ حاجت ہے. موحد کہتا ہے یہی جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں. جس کی وجہ سے میں پھینکا جا رہا ہوں آگ میں، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو. ہاں اللہ سے ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو، اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. یہ توحید ہے. تو توحید کی ضرورت ہے. ایمان توحید رسالت ہی کا نام ہے. کتنی توحید آپ کے اندر ہے. واحد اللہ. اسلام نام ہے توحید اور رسالت. اصل تو یہی تین ہے، توحید، رسالت، آخرت. تین بنیادی اصول ہیں اسلام کے، اس کو مضبوط کرنا ہے. واحد اللہ، رسالت ہے دوسرے، اور تیسری چیز آخرت ہے. اس معاملے میں بہت سے لوگ فیل ہو گئے، آخرت ہی کو نہیں مانتے. جتنے فلسفی لوگ ہیں آخرت کو نہیں مانتے، جتنے اس کسی کے دنیا دار ہیں آخرت کو نہیں مانتے. توحید، رسالت اور قیامت پہ یہ دیکھتی ہوں نمبر. اس کا جواب دینا کہ علم میرے سوال سے ہوگا. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ، اگر تو اپنے کو ہمارے سپورٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا. آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا. اب یہ تقریریں سناتے ہیں لوگ افریقہ وغیرہ میں، بہت بڑا مجمع رہتا ہے. وہ اردو ہی جانتے کیا سمجھے، جب بھی مزہ لیتے جمے رہتے ہیں وہ لوگ سینکڑوں ہزاروں آدمی. کیا سمجھے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کیوں؟ مناسبت نہیں ہے. اصل بات یہ مناسبت نہیں ہے. آتش دنیا کو سرد، دنیا کے آگ کو سرد سلامتی کر دے گا، اور منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلیں. جو راستہ لے آئے انبیاء، اہل ایمان جب پر چلیں گے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگی، اللہ کا نور بھی ان کے ساتھ ہو. اہل یقین نے ان کی پیروی، اہل یقین جو تھے پیروی کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ ہے، نورانی راستہ ہے. اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے نہیں کوئی بات نہیں. کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے،
بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں. یہ سب لکھا ہوا مولانا قرآن شریف کی باتیں ہیں. کتنے مسلمان ان باتوں کو سمجھتے ہیں؟ جانتے ہی نہیں. نفس ایمان نجات ضرور دے گا، لیکن جو اس کے اندر برکات ہے، جو اس کے اندر، وہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، بلاتا اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دنیا کی طرف نہیں. میں بھی سوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. یونس علیہ السلام نے اسی پکارا اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہمارے حضرت سناتے تھے، کہتے ہیں بہت رواج ہے اس کو پڑھنے کا، سورۃ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی گھروں میں چاچیاں رہتی ہے تو پڑھتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں کیا پڑھنا ہے. حضرت کہتے تھے کہ اسے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. لا الہ فاستجبنا له، ایسا پڑھا، ایسا پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فاستجبنا له، ہم نے قبول کیا اور نجات دیا ان کو غم سے، اور ایسی مومنین کو ہم نجات دیا کریں گے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو گے تو ہم کرتے رہیں گے قیامت تک، صرف اس موقع پر. یونس علیہ السلام نے اپنے کو سپرد کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کو قبول کیا. نجیناہ من الغم، اور غم سے نجات دیا، اور ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیا کریں گے. ضروری ہے کہ نہیں ان کو پکڑا جائے؟ وہ جانتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کچھ ہم سب مست ہیں. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. یعنی جو مسلمان اہل ایمان قدم قدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں، اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں. یعنی لا الہ الا انت سبحانک جدید پڑھ دیا 1 لاکھ نہیں، یہ شرط ہے. جو کہتے ہیں کہ یونس سے چلتے ہیں، جو اہل ایمان یونس علیہ السلام کے طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق چاہتے ہیں کہ ہم کو یونس علیہ السلام کا نور ملے، اور احتیاط سے مانگتے ہیں اور مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. بھائی سب لوگ نہیں سمجھتے، کچھ تو سمجھتے ہیں. 1-2 آدمی بھی سمجھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ایمان ہو فائدہ ہوگا. 1-2 آدمی سمجھیں گے کیا ہی کہہ رہے ہیں. امام تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، یہ کتاب عربی میں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے امام تھانوی سے جا کہا مکہ ہی میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا ہے. عربی ہے، تھانوی نے ترجمہ کیا، کتنا عمدہ ہے نہیں ترجمہ. سب سے نہیں کہا ترجمہ کرنے کو، بہت سے طالب علم رہے ہوں گے، مولوی لوگ رہے ہوں گے، کوئی نہیں کہہ رہا. جو لوگ اللہ سے ذلت احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ ہم غریب ہیں، اللہ میں انی ذلیل فاعذنی، اللہ ہم ذلیل، ہم کو عزت دیجیے. اللہ میں انی فقیر فارزقنی، اللہ ہم فقیر، ہم کو روزی دیجیے. جب یہ کہو گے اللہ روزی بھی دے گا، عزت بھی دے گا. دیا کہ نہیں؟ صحابہ کو دیا کہ نہیں؟ اللہ سے جو ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں، تو ہم اسے نجات دیتے رہیں گے. یہ بہت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہر آدمی کو. عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں
تو میرا خیال 50,000 سال آتی ہوں بیٹی اسی سننے کے لیے، اسی بات ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں کہا تم کیا سمجھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بھائی اتنا سمجھو کہ یہ کلمہ بہت مبارک ہے، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہی کہتا ہوں میں۔ تم نہیں سمجھی لا الہ الا انت، اتنا تو یاد ہو جائے گا، اسی لیے آتی ہو۔ آنا جانا نہ رکھو میرا مقصد کے۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات نہیں دیا، جو بھی دل سے اس کلمے کو کہے گا اللہ ہم نجات دیں گے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ ہم لوگوں کو یونس علیہ السلام کی زبان پر ان کے دل سے پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ آج جو مصیبتیں مسلمانوں پر عام ہیں، علمی بھی ہے، اب علمی ہے، دنیاوی بھی ہے۔ اکثر مرسا ہم لوگ تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپتی بلا لے کے آتے ہیں تو دن بھر یہی رہتا ہے، یہ ہم نے شروع کیا، اس میں یہ مصیبتیں آ گئی، یہ شروع کیا، یہ فساد ہوا، آتا ہی نہیں دن بھر۔ اس کا علاج بھی یہی ہے، کرے اختیار، اللہ تعالیٰ کا ثواب یہاں نہیں وہاں ثواب تو ملے ہی گا۔ کوئی دعا آدمی کرتا ہے، دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کا ثواب تو ملتا ہے۔ دعا میں دو جہت ہے، مطلب ماتھا نے لکھا دو جہت۔ دعا ایک عبادت بھی ہے اور دعا التجا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ تو اگر اللہ نے مانگی ہوئی چیز نہیں دیا، مسئلہ تو ان کی، لیکن دعا یعنی عبادت تو مل گئی، یہ کم ہے۔ یہ حضرت تھانوی لکھا، بہت علماء نے پسند کیا اس جملے کو۔ دعا میں دو جہت ہے، ایک تو یہ کہ دعا اللہ سے لجاجت کر رہا ہے، دعا خود ایک تو کہتے ہیں کچھ اگر وہ چیز نہیں ملی تم کو تو دعا تو مل گئی، دعا کرنا تو مل گیا تم کو، سمجھ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے بزرگوں کی تعلیمات، اللہ رسول کی تعلیمات سخت نہیں ہے، بالکل آسان ہے، لیکن کرنا تو چاہیے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم کو بھائی مولانا نماز پابندی تو ہونی چاہیے، بہتوں کو تہجد کا پابند ہونا چاہیے۔ عوام پہلے تہجد پڑھتے تھے 2 ہی رکعت پڑھ لو، اس وقت ہمارے رد کہتے ہیں اس وقت بس دعا کر دو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، اس وقت مقبولہ میں کچھ کرو، جاگنے میں سونے میں کچھ تو کر لو۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سہولت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور عمل کی توفیق دے، عقیدت اس کا ایسا ہی دے انشاءاللہ۔ اس عقیدت کی برکت سے بہت سی نعمتوں سے ہم کو نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس وجہ سے سب کے لیے دین ہے اور سب کو اس پر چلنا ہے، تبھی آخرت کی فلاح اور بہبود کی امید ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا